بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے چھٹے باب نکرہ معرفہ اور ضمیر کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نکرہ کی تعریف پڑھیں گے۔ 51 اشعار اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ 52واں شعر ہے الفیہ ابن مالک کا اور اسی کی یہاں پر تشریح ہے۔ سب سے پہلے اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ نکرۃ قابل الف لام مؤثرہ او واقع موقع ما قد ذکر۔ النکرۃ ما يقبل الف لام وتؤثر فيه التعریف او یقع موقع ما يقبل الف لام فمثال ما يقبل الف لام وتؤثر فيه التعریف رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعریف مما يقبل الف لام ولا تؤثر فيه التعریف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه الف لام لكنها لم تؤثر فيه التعریف لأنه معرفة قبل دخولها عليه ومثال ما وقع موقع ما يقبل الف لام ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل الف لام لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل الف لام نحو الصاحب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نکرہ وہ ہے جو الف لام کو قبول کرنے والا ہو اس حال میں کہ الف لام اس میں اثر کرنے والا ہو یا واقع ہو ایسی جگہ پر جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نکرہ وہ ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے اور اس میں تعریف اثر کرتی ہے، یا پھر وہ واقع ہوتا ہے ایسی جگہ میں جو الف لام کو قبول کرتا ہے۔ مثال اس کی جو الف لام کو قبول کرتا ہے اور تعریف اس میں اثر رکھتی ہے، جیسا کہ رجل، آپ الرجل کہیں گے، اور اعتراض ہو جائے گا مصنف کے اس قول وتؤثر فیہ التعریف سے اس چیز کو جو الف لام کو قبول تو کرتا ہے لیکن تعریف اس میں اثر نہیں کرتی ہے، جیسا کہ عباس علم، آپ اس میں العباس تو کہیں گے اور اس پر الف لام بھی داخل کریں گے لیکن اس میں تعریف یعنی معرفہ ہونا اثر نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ الف لام کے داخل ہونے سے پہلے ہی معرفہ ہے۔ اور مثال اس اسم کی جو ایسے اسم کی جگہ پر واقع ہو جو الف لام کو قبول کرتا ہے وہ ذو ہے، جو کہ صاحب کے معنی میں ہے، جیسے کہ جاءنی ذو مالن ای صاحب مالن۔ اب یہ ذو نکرہ ہے اور یہ الف لام کو قبول نہیں کرتا ہے لیکن یہ ایسی جگہ پر واقع ہو رہا ہے جو کہ صاحب کے معنی میں ہے اور صاحب الف لام کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ الصاحب۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نیا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس میں نکرہ اور معرفہ اس کے تھوڑے سے احکام و مسائل ہیں۔ زیادہ جو تفصیلی بحث کی جائے گی وہ ضمیر کے بارے میں ہم انشاءاللہ بحث کریں گے، اور اسی کی مناسبت سے جو نون وقایہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ شعر نمبر 52 ہے، 52 شعر دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ نکرہ وہ ہوتا ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے، اور الف لام کو بھی قبول اس حالت میں کرنے والا ہو کہ الف لام اس کے اندر اثر رکھتا ہو۔ دیکھیں جو نکرہ ہے، نکرہ کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے، تو ہر ایسا اسم جو نکرہ ہو اور الف لام کو قبول کرتا ہو، یعنی الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا جا سکتا ہو، تو ایسا اسم نکرہ ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ الف لام کو قبول تو نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے شروع میں الف لام تو نہیں داخل ہو سکتا ہے لیکن وہ ایسے اسم کی جگہ پر واقع ہوتا ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے، تو ایسے اسم کو بھی نکرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تشریح دیکھ لیں تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو نکرہ ہے، نکرہ کی تعریف میں 2 امور ہیں۔ نمبر 1 وہ ہے کہ الف لام کو قبول کرتا ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے، یہ تو ہو گیا نا پہلا، الف لام کو خود تو قبول نہیں کرتا لیکن کسی ایسے اسم کے معنی میں ہے جو اسم الف لام کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس کو بھی نکرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں جو الف لام کو قبول کرتا ہے، اس کی مثال ہے جیسے رجل۔ اب یہ دیکھیں رجل نکرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے لیکن یہ الف لام کو قبول کرتا ہے۔ رجل نکرہ کو آپ اس کے شروع میں الف لام داخل کر کے الرجل نکرہ سے آپ معرفہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اس میں جو حضرت نے یہ فرمایا نا کہ الف لام کو قبول کرتا ہو، تو اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ کوئی اسم ایسا ہے کہ جس کے شروع میں صرف الف لام داخل ہونے سے وہ معرفہ نہیں بنے گا، بلکہ الف لام کو معرفہ بنانے میں اثر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اسم ایسا ہے جس کے شروع میں الف لام تو داخل ہوتا ہے لیکن معرفہ بنانے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر ایسا اسم یہ نکرہ نہیں کہلائے گا۔ اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہی والی مثال دیکھیں، رجل یہ نکرہ ہے، اس کے شروع میں آپ نے الف لام داخل کیا، اب یہ جو الف لام ہے اس الف لام کا ایک اثر ہے رجل نکرہ کو معرفہ بنانے میں، چنانچہ اس رجل کو آپ نکرہ کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں ایسا الف لام آ رہا ہے جو اس کو معرفہ بنانے میں اثر رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس عباس، اب ایک اسم یہ بھی ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام آتا ہے، اس کے شروع میں جب آپ الف لام داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا العباس، لیکن عباس یہ نکرہ نہیں ہے، کیونکہ نکرہ کے بارے میں ہم نے تفصیل یہ پڑھی ہے کہ نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں الف لام داخل ہو رہا ہے وہ الف لام معرفہ بنا رہا ہو۔ اب اس کے شروع میں الف لام تو آ رہا ہے لیکن اس الف لام نے عباس کو معرفہ نہیں بنایا، کیونکہ عباس پہلے ہی معرفہ ہے۔ اگر عباس پہلے نکرہ ہوتا اور الف لام کی وجہ سے معرفہ بنتا تو پھر تو ہم نے کہنا تھا کہ یہ عباس وہ نکرہ ہے جو الف لام
جس کے اوپر ایسا داخل ہو رہا ہے جو معرفہ بنانے میں اثر رکھتا ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے لہذا اس کو ہم نکرہ نہیں کہیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نکرہ وہ ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہو اور اس میں تعریف اثر رکھتی ہو، یعنی جو الف لام ہے وہ اثر رکھتا ہو نکرہ کو معرفہ بنانے میں، جیسا کہ رجل ہے، اس کے شروع میں الف لام داخل ہو گیا، اس الف لام کا ایک اثر ہے جس کی وجہ سے رجل نکرہ سے معرفہ بن گیا ہے۔ یا وہ اسم کسی ایسی جگہ پر واقع ہو رہا ہو جو خود تو الف لام کو قبول نہیں کرتا لیکن جس کی جگہ پر آ رہا ہے وہ الف لام کو قبول کرتا ہے، اس کی بات آگے چل کے انشاءاللہ کریں گے۔ اب یہ پہلے کی مثال دیکھیں، فمثال ما، مثال اس اسم کی جو الف لام کو قبول کرتا ہے اور اس میں تعریف یعنی معرفہ ہونا اس میں اثر رکھتا ہے، الف لام کا ایک اثر ہوتا ہے نکرہ کو معرفہ بنانے میں، اس کی مثال ہے جیسے کہ رجل۔ اب رجل سے آپ الرجل کہہ دیں گے، اور جو حضرت نے یہ فرمایا نا وَتُؤَثِّرُ فِيهِ التعریف، الف لام کا معرفہ بنانے میں اثر ہو، اس سے احتراز ہو جائے گا، اجتناب ہو جائے گا اس اسم سے جو الف لام کو قبول تو کرتا ہے لیکن اس الف لام کا نکرہ کو معرفہ بنانے میں اثر نہیں ہے، جیسا کہ عباس جو علم ہے۔ اب یہ عباس علم ہے، یہ الف لام کو قبول بھی کرتا ہے، آپ عباس کو العباس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس پہ الف لام داخل کر سکتے ہیں، لیکن الف لام کا عباس کو نکرہ بنانے میں اثر نہیں ہے۔ کیوں اثر نہیں ہے؟ کیونکہ یہ الف لام کے داخل ہونے سے پہلے ہی معرفہ ہے، لہذا عباس کو نکرہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر عباس یہ نکرہ ہوتا اور الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بنتا تو پھر تو ہم عباس کو نکرہ کہتے، لیکن الف لام کا چونکہ معرفہ بنانے میں عمل اور دخل نہیں ہے لہذا عباس یہ نکرہ نہیں کہلائے گا۔ یہ تو مثال ہوگی اس نکرہ کی جو الف لام کو قبول کرتا ہے۔ اب جو نکرہ کی دوسری جو حضرت نے فرمایا تھا کہ جو الف لام کو خود قبول نہ کرتا ہو لیکن ایسی اسم کی جگہ پر ہو جو الف لام کو قبول کرتا ہو، اس کی مثال ہے جیسا کہ ذو۔ اب یہ ذو نکرہ ہے لیکن ذو کے شروع میں آپ الف لام نہیں داخل کر سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے الذو، ایسے نہیں کہہ سکتے، لیکن ذو یہ ایسے اسم کے معنی میں ہے کیونکہ ذو جو ہے نا یہ صاحب کے معنی میں ہے، اور صاحب ایسا اسم ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے، صاحب کو آپ صاحب کہہ سکتے ہیں، تو چونکہ ذو ایسے اسم کے معنی میں ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے لہذا ذو کو بھی ہم نکرہ کہیں گے اگرچہ ذو خود الف لام کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مثال اس اسم کی جو ایسے اسم کی جگہ پر واقع ہو جو الف لام کو قبول کرتا ہے وہ ذو ہے، وہ ذو جو صاحب کے معنی میں ہو، جیسے کہ جاءنی ذو مالن، ای صاحب مالن، آیا میرے پاس مال والا، تو یہاں پر یہ جو ذو ہے یہ صاحب کے معنی میں ہے۔ اب یہ ذو خود نکرہ ہے اور یہ اگرچہ الف لام کو قبول نہیں کرتا لیکن یہ چونکہ ایسے اسم کی جگہ پر واقع ہے اور وہ اسم کون ہے؟ وہ صاحب ہے، اور صاحب ایسا اسم ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے، صاحب سے آپ صاحب کہہ سکتے ہیں لہذا ذو الف لام کو قبول نہ کرنے کے باوجود نکرہ ہے۔